جاتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ جو خود نازل فرماتے ہیں وہ بھی اس کا سبب نزول ہے، یا کسی خاص واقعہ پر نازل کی جائے وہ بھی ایک خاص اس کا شان نزول ہوا کرتا ہے۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو کل عرض کی تھی، جس طرح شراب کے حوالے سے تھی، نشے کے حوالے سے ایک آیت نازل ہوئی تھی جب نماز کے اندر گڑبڑ ہو گئی تھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب اس حالت میں مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ 2 طرح کے تھے اسباب نزول۔ دوسری بات تھی ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والی، اور منسوخ کا مطلب ہوتا ہے مٹی ہوئی۔ یعنی ناسخ اور منسوخ سے مطلب یہ ہے قرآن کریم کی وہ آیات جو پہلے اللہ کے آئے ہوئے حکموں کو منسوخ کر دیتی ہیں اور نئے حکم اس میں نافذ کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی میں نے کہا 2 طرح کی ہیں۔ بعض وہ ناسخ ہے کہ آیات آئیں، پہلی آیات کو ہی مٹا دیا، حکم بھی مٹ گیا، وہ آیات بھی مٹ گئی، قرآن میں موجود نہیں۔ دوسری وہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ احکامات تو موجود ہیں، ان کے بعد منسوخ وہ ہو چکے حکم، لیکن قرآن میں اللہ نے ان کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو 2 طرح کے ناسخ اور منسوخ قرآن کے ساتھ ہوئے ہیں کہ قرآنی آیات نازل کی گئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا، حکم بھی منسوخ ہو گیا اور وہ آیات بھی منسوخ ہو گئی، ان کو جو ہے کہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، ریموو ہو گئی۔ دوسری وہ ہے کہ آیات تو موجود ہیں، پہلے اللہ نے نازل کی تھی، اور اس کے بعد جب بعد کے احکامات آئے تو پہلی والی باتوں کو ختم کر دیا گیا۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلے وراثت کے حوالے سے یہ حکم تھا کہ ہر بندہ مرنے سے پہلے بیٹے بیٹی بیوی بھائی بہن ماں باپ سب کو حصہ دے کر جائے۔ بعض میں وہ آیات موجود ہیں آج بھی، لیکن یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو معاملہ ہے جب یہ احکامات نازل ہوئے ہیں تو ان کا حکم نہیں رہے گا، وہ حکم اس کے چلے گا۔ یہ جس طرح آپ نے اکثر تفسیر میں پڑھا ہے کہ شراب کے حوالے سے پہلے یہ حکم آیا تھا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، پھر فرمایا کہ شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کی حالت میں نہ پیو، آخر میں حکم آیا کہ گندگی ہے اس کو بالکل صاف کر دو۔ تو یہ جو ہے کہ 2 طرح کی یہ آیات آتی ہیں۔ تیسری بات تھی قرآن کریم کی حفاظت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے حفاظت کا پہلا دور جو تھا وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن محفوظ تو تھا لیکن کتابی صورت میں نہیں تھا، چمڑے پر تھا، ہڈیوں پر تھا، لکڑی پر تھا، پتھر کی سلوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن تھا محفوظ اور مکمل۔ پہلی مرتبہ جو کتابی صورت میں آیا ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام کی جماعت بنی تھی، بڑی تفصیل ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ تیسرا دور آیا تھا قرآن کی حفاظت کا، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو محفوظ کیا یا اس کو آگے مزین کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو قرآن تھا اس میں زبریں بھی نہیں تھی، زیریں بھی نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے، صورتوں کی ترتیب بھی نہیں تھی۔ تو اس وقت زمانہ صحابہ کرام تک کا تھا، لوگ عرب تھے، انہیں زبر زیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جس کی پنجابی زبان ہے، جس کی اردو زبان ہے، اس کے سامنے لکھا ہو، زبر زیر نہ بھی پڑھا ہو، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ ان کی عربی زبان تھی، لیکن جب یہ دین عرب سے نکل کر عجم میں چلا گیا تو پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے اندر نقطے بھی لگائے جائیں، اس میں زبر زیریں بھی لگائے جائیں، اس کو صورتوں کی ترتیب بھی دی جائے۔ تو صورتوں کی ترتیب اور اس کے ساتھ نام اور یہ سپاروں کی جو ترتیب مکمل ہوئی ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ جو زائد قراتیں تھیں ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ لغت قریش میں جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، جو آپ کے الفاظ تھے، وہ اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے محفوظ کی اور اسے مصحف عثمانی کہا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو نقطوں کا معاملہ بنا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نقطے لگائے گئے، اور زبر و زیروں کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ چوتھا دور آیا تھا قرآن کی حفاظت کا، جو حجاج بن یوسف کے زمانے میں آ کر قرآن میں زبر زیریں لگائی گئی تھی، اور آج الحمدللہ قرآن ہمارے پاس مکمل موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سینوں پر بھی اتفاق کیا جاتا تھا، اور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کو قلم کاغذ کا محتاج نہیں بنایا، اللہ نے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اور آج بھی اس چیز کی گواہی ہے کہ 7 سال سے لے کر 70 سال 100 سال کے بوڑھے بھی آج الحمدللہ قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا آپ کو حافظ ملے، یہ واحد اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے کہ جس کے حافظ 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں کی تعداد میں آج دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ 1 لاکھ تو تقریباً پاکستان نے حافظ اس سال تیار کر لی ہیں، جو حافظ اور حافظہ وفاق المدارس کے زیر تمام جنہوں نے امتحان دی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے اور اللہ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت میں دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں،
قرآن کا لب و لہجہ ہے، قرآن کے معنی اور مطالب ہیں، اور قرآن سے مسائل کا استخراج ہے۔ 4 چیزیں ہیں: قرآن کے الفاظ، قرآن کے لب و لہجہ قرات، قرآن کا ترجمہ و تفسیر، اور قرآن سے مسائل کا استخراج۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں دنیا میں آج بھی، جن میں سے الحمدللہ ایک طبقہ آپ بھی ہو۔ سب سے پہلا طبقہ وہ ہے جو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، جنہیں ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن۔ حافظ صاحب وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، قیامت تک حافظ باقی رہیں گے۔ اور اللہ نے اتنی عظمت ان کی شان بیان کی آپ سوچ نہیں سکتے۔ پیارے آقا کی زبان سے کہا کہ میری امت کا سب سے وی آئی پی طبقہ وہ ہے جو قرآن یاد کرنے والے، اشراف امتی حملۃ القرآن۔ آج جس طرح وی آئی پی ہوتا ہے نا، جسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، 50 گاڑی آگے پیچھے چلتی ہے، اس سے عمدہ اور بہترین پروٹوکول اللہ نے حافظ قرآن کو دی، آج بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اجمی ہیں، ہمارے پاس اس قدر نہیں ہے۔ آپ جا کے عرب سے پوچھیں کہ حافظ قرآن کی کیا شان ہے۔ عرب میں امام کعبہ قرآن ختم کرتا ہے تو وہاں لفافہ نہیں دیتے، وہاں اس کو محلات کی چابیاں پیش کرتے، یہ محل آپ کا ہے، یہ کروڑوں روپے کی گاڑی آپ کی ہے۔ یہ بہت بڑی پروٹوکول ہے۔ اصل میں وجہ میرے بیٹو یہ ہوتی ہے کہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے پاس نا پیسے کی ویلیو ہے۔ پیسے والا اگر کوئی گانے بجانے والا کمینہ انسان بھی ہوگا نا، گلوکار بھی ہوگا، کوئی اللہ معاف فرمائے کنجری عورت بھی ہوگی نا، تو اس کو عزت معاشرے میں دی جائے گی، پیسے والی۔ ہمارے یہاں پیسے کی ویلیو ہے، دین کی ویلیو نہیں ہے۔ اور ادھر عرب میں اور عرب دنیا میں قرآن والوں کے اور ایمان کی بڑی قدرت ہے، تو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہے۔ چلو اور نہیں بھی ہے یار، آج دیکھو ایک قاری صاحب ہمارے حافظ بلال صاحب ماشاءاللہ یہاں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ امیر، ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ حسن والے موجود ہیں، لیکن ان کے جوتوں میں پیچھے ہیں۔ بڑی عزت ہے، یہ چھوڑا کیا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور ضمن بات عرض کرتا ہوں، آج دنیا میں ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے پروٹوکول دیا، عزت دی جائے نا، میں لوگوں کے سامنے آؤں۔ جب بھی بڑی سے بڑی محفل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت میں ایک غریب کا بچہ آ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بھلے وزیر اعظم اور صدر بھی بیٹھا ہو، تلاوت کے لیے آپ سے قرآن کو بلایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ یہ اللہ نے حوصلہ اتنا دیا کہ تاکہ لوگ الفاظ کی حفاظت کریں۔ اچھا، معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے، جو آپ لوگ ہو ماشاءاللہ، اس سب میں علماء تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ آپ بچوں کا جذبہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی سیکھیں گے، ہم قرآن کے ترجمے کو سیکھیں گے۔ یہ آپ کے وہ خوش نصیب اور منور سینے ہیں، یا پوری دنیا میں جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، جس کے دل میں جذبہ ہے کہ میں قرآن کو یاد کروں، قرآن کا لب و لہجہ قرات سیکھوں، یا قرآن کریم کا ترجمہ سیکھوں، یا قرآن کریم سے مسائل کا استخراج مفتی کے انداز میں کروں، خدا کی قسم یہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ اور میں ویسے قسم نہیں کھا رہا، پیارے آقا کی حدیث آپ سب کو پتہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے نکلا ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ نے الحمدللہ تجوید بھی سیکھ لی ہے، قرآن بھی پڑھ لی ہے، آپ ترجمہ سیکھ رہے ہو، آپ خوش نصیب لوگ ہو، اس پہ شکر کیا کرو۔ اچھا، دوسری طور پہ قرات والے ہیں، تیسرے میں ترجمے والے ہیں، اور چوتھے میں فقہا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ قیامت کی صبح تک حافظ بھی رہیں گے، آپ نہیں بنائیں گے، اللہ کسی اور کے بچے کو بنا دے گا، آپ نہیں کریں گے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہ کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے نہیں بھیجے، ابابیلوں سے کنکریاں مروا کے اس کو مروا دیا۔ تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ بچے، وہ ہمارے بھائی بہنیں، اور ہمارے وہ لوگ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 دور قرآن کے گزرے ہیں۔ پہلا حفاظت کا پیارے آقا کے زمانے میں، کاتبین وحی کے میں نے 17-18 نام کل آپ کو بتائے تھے، کتاب میں موجود ہے۔ دوسرا دور صدیق اکبر کا تھا کہ آپ نے قرآن کو کتابی صورت میں لایا، لیکن اس کو مزین نہیں کیا تھا، اس زبر زیر نقطے یہ حاشیے وغیرہ نہیں لگے تھے۔ اور تیسرا دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آیا کہ آپ نے زائد قراتیں صاف کر لی، قرات لغت قریش پہ اس کو جمع کر دیا۔ اور اس کے بعد چوتھا دور آیا اس کے بعد کہ جس میں نقطے، زبر زیر اور شد اور مد لگی، جو الحمدللہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم عرض کریں گے قرآن کریم کے مضامین، درمیان میں کافی باتیں ہیں لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے، صرف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کے مضامین۔ انشاءاللہ آج قریب ہماری تفسیر شروع ہونے لگی ہے۔ قرآن کریم پہ جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن کریم میں ہم جب غور کرتے ہیں تو قرآن میں 4 طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ بولو جی، قرآن کریم پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کے کتنے طرح کے موضوع ملتے ہیں جی؟ 4 قسم کے عنوانات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، نمبر 2 احکام،
نمبر 3 قصص، قصے، نمبر 4 امثال، مثالیں. سمجھے بیٹا؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 قصص، نمبر 4 امثال، مثالیں. پھر میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم پہ ویسے تو بہت مضامین ہیں، لیکن 4 عنوان ایسے ہیں جو ہر جگہ آپ کو ملیں گے. سب سے پہلے عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 قصص، نمبر 4 امثال. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 قصص، نمبر 4 امثال. اچھا، سب سے پہلے جو عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے انسان کائنات کے ذرے ذرے کو صرف ایک ذات کی مخلوق سمجھے. یعنی پوری کائنات کو جو ذرہ ذرہ ہے یہ ایک ذات کا محتاج ہے. وہ ذات خالق کی کائنات ہے جسے اللہ جل جلالہ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ جل جلالہ کو اکیلا تسلیم کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی موت کا مالک نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے توحید. یہ عقیدہ توحید آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا عقیدہ رہا ہے. تو قرآن میں سب سے پہلے عقیدہ توحید بیان ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت. دوسرا عقیدہ کون سا بیٹا؟ عقیدہ رسالت. رسالت کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سب کو سچا مانیں اور اللہ جل جلالہ کا رسول مانیں اور سب کو کامیاب مانیں. کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ الیاذ باللہ انبیاء ناکام ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. تو عقیدہ رسالت کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء تسلیم کرے اور آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان لے اور سب کو سچا تسلیم کرے. یہ عقیدہ رسالت ہے. تو قرآن کریم میں جو عقائد بیان کیے 2 عقیدے بنیادی ہیں، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت. اس کے بعد دوسری چیز تھی احکام. اچھا، احکامات کے اندر جو ہے جو قرآن کریم میں 2 مضمون دوسرا استعمال کیا گیا ہے وہ احکام کیا ہے، اور احکام کی اپنے اعتبار سے 3 نوعیتیں ہیں. یعنی 3 طرح کے احکامات ہیں. عقائد 2 طرح کے تھے، احکامات 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 وہ احکام اور قوانین جو خالص اللہ جل جلالہ کے حقوق ہیں. احکامات میں صرف وہ قوانین جو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں ہم پر لاگو کیے ہیں، یہ احکامات ماننا فرض عین ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. ان میں سے پہلا عبادت، اللہ جل جلالہ کی خاص اللہ کے لیے عبادت ہم نے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. اچھا، اب جب عبادت کریں گے، عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں. عبادت کیسے کہتے ہیں؟ صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے کو نہیں. کیا کلمہ پڑھ، کلمہ تو ایمان میں چلا گیا نا. کیا روزے رکھنے کا اس کا نام عبادت ہے؟ بس نہیں. اس عبادت کے ساتھ جتنی بھی چیزیں شامل ہیں، طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جتنے بھی احکامات ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. اس میں ہم اپنی رائے استعمال نہیں کر سکتے. یہ وہ احکام ہیں جو اللہ سبحانہ نے اپنی ذات کے لیے مختص کیے. احکامات کی پہلی قسم جو اللہ نے کس کے لیے مختص کی ہے؟ اپنے لیے. مثلا عبادت کرنی ہے، عبادت سے پہلے وضو ہے، اس کے اندر نماز ہے، تلاوت ہے، یہ جتنی چیزیں ساری ان احکامات میں سے جو اللہ جل جلالہ کے لیے خالص ہے. دوسری قسم وہ احکام اور قوانین ہیں جو خالص بندوں کے لیے. قرآن کریم کے دوسرے وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں. مثلا اس کے اندر جو ہے کہ معاملات ہیں، تجارت کرنی ہے، لین دین کے معاملات کرنے ہیں، کسی کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہے، کسی کی گواہی دینی ہے، کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوانی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، کوئی چیزیں کھانی ہیں، کون سی کھانی ہے کون سی نہیں کھانی، کون سی وصیت کرنی ہے. یہ وہ احکامات ہیں جو خالص بندوں کے ہیں. اور تیسری وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض حیثیت سے عبادات ہیں اور بعض حیثیت سے معاملات ہیں. مثلا نکاح ہے، یہ ایک طرف سے ہمیں عبادت بھی نظر آتی ہے، معاملات بھی نظر آتے ہیں. طلاق ہے، یا کوئی گناہ کرتا ہے اس پہ حد لگتی ہے، یا تعزیرات ہیں، جہاد ہے، اقتدار اور حکومت ہے. یہ وہ چیزیں، ان 3 طرح کے احکامات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. سب سے پہلا وہ احکامات جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں. دوسرے وہ جو خاص بندوں کے ساتھ مختص ہیں.
تیسرے وہ جو من وجہ عبادت بھی ہے، اور اسی انداز میں من وجہ جو ہے کہ انسانوں کے حقوق بھی ہیں، قوانین بھی ہیں۔ مثلاً پہلا میں نے عرض کیا جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے۔ عبادات میں یہ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گئے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کرنی ہیں۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ میں نماز پڑھ، لوگ کہ ماشاءاللہ کتنی استاد جی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا، یہ صدقہ، روزہ، نماز یہ اللہ کے لیے تھی، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نیت سے کریں گے اللہ قبول نہیں کریں گے، یہ رد ہو جائے گی۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتے۔ یہ پہلے وہ احکام ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ دوسرے وہ جو بندوں کے ہیں، بندوں کے ساتھ بندوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہم نے جتنے بھی اس کے اندر آپ دیکھیں معاملات ہیں، تجارت ہے، سیاست ہے، شہادت ہے، امانت ہے، جانور ذبح کرنا ہے، کھانا پینا ہے، وراثت ہے، یہ ساری چیزیں یہ بندوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اور تیسرے وہ قوانین ہیں جو بعض حیثیت سے عبادت ہے اور بعض حیثیت سے معاملات ہیں۔ اب نکاح کرنا ایک قسم کی عبادت ہے، حالانکہ آپ کہیں گے کہ نکاح کہاں عبادت ہے، یہ بندہ عیاشی کرتا ہے اور دولہا بنتا ہے اور مزین گاڑیوں میں پھرتا ہے اور ساتھ اپنی زندگی کے ساتھی لے کر گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، بدکاری سے بچ جاتا ہے، وہ حلال جگہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ میں اور آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر سنت کی نیت سے جائیں، سنت کے مطابق جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھ کے جائیں، آپ پیشاب کر کے نکلیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کھانا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر سنت کے مطابق کھائیں، سونا بھی عبادت بن سکتا ہے سنت کے مطابق سوئیں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے۔ تو یہ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا۔ میں نے کتنی باتیں بیان کی آج جی؟ سب سے پہلی بات کون سی ہم نے بیان کی جی؟ قرآن کریم کے مضامین۔ قرآن کریم کے 4 مضامین ہیں آج کا سبق۔ قرآن کریم کے 4 مضامین ہیں۔ نمبر 1 احکام، نمبر 2 سب سے پہلے عقائد ہے، شاباش، سب سے پہلے عقائد، پھر احکام، قصص اور انصار۔ احکامات، عقائد میں نے عرض کیا 2 بنیادی عقیدے ہیں، توحید اور رسالت۔ ویسے قیامت کا عقیدہ بھی بنیادی ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے وہ اس کو لوگ مان لیتے ہیں۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو آخری نبی ماننا۔ تو عقائد میں 2 عقیدے بنیادی ہیں جو ہر جگہ ہیں، ایک اللہ کی توحید ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اور پھر تیسرا جو اس کے بعد دوسری بات ہے وہ احکام ہے۔ احکام کی میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے جو خاص اللہ کے لیے، دوسری جو خاص بندوں کے لیے، تیسری جس کی ایک حیثیت سے وہ معاملہ ہے اور ایک حیثیت سے وہ عبادت ہے۔ اور اسی پہ ہم نے آج کا سبق اختتام کی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، کسی